ماحول میں ہمیں ہمارا رخ دین کی طرف کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے کے دین کی توفیق دی اور امت میں اس کے عوام زندہ ہو جائے، اللہ کے بندوں کا کو اللہ کا تعارف ہو جائے، اس محنت میں ہمیں اللہ نے مشغول کر دیا۔ دونوں چیزیں بہت ہی بڑی سعادت کی چیزیں۔ ہمارا رخ دین کی طرف ہونا ہے بڑی بڑی چیز، اس کے ذریعے سے ہم نے ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں سنبھل گیا، ورنہ ہر آدمی مبارک محنت میں یا دین کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے کی زندگی پر غور کرے کہ ہم کیسا جیون جی رہے تھے، کیسے زندگی جی رہے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو اپنی پچھلی زندگی کے احساسات کی بات کرتے کہ جو تمہارے پاس نہیں آیا تھا دین تو تم کیسے تھے، اس کو سوچو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ نے پچھلے زمانے کے بوجھ کو یاد کروایا، آپس میں تمہارے اندر پھٹن پڑی ہوئی تھی، پھوٹ پڑی ہوئی تھی، دل پھٹے ہوئے تھے، آپس میں کشیدگی تھی۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے تمہیں بھائی بنا دیا، آپس میں محبت ڈال دی۔ ایسے قرآن نے دشمن بھی کہا آدھا، جی یہ جملے میں سب سمجھا جائے گا، کشید کے نتیجے نہیں سنے گا، وہ آپس میں دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ اللہ پاک قرآن میں جب واقعات بیان کرتے ہیں تو آخر میں ایک آیت اکثر ذکر فرماتے ہیں، اعتبروا یا اولی الالباب، اعتبروا یا اولی الابصار، کہ عقل والو عقل سے سوچو، سمجھ والو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہمارے ساتھ بچپن میں رہنے والے، ہمارے ساتھ بچپن کی زندگی گزارنے والے، جن کو توفیق نہیں ہوئی ابھی بھی ان کا رخ زندگی کا کیسا ہے، ہم یہ اللہ کا احسان مانیں، اللہ کا فضل ہوا ہم پر، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں توفیق ہم دیتے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بھلائی سے محبت کرتے ہیں، بھلائی کو چاہتے ہیں، لیکن اس بھلائی کو چاہنے کے باوجود توفیق شامل ہے تو وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی، ان کے ماں باپ کی دعائیں پسند آ گئی، وہ قبول ہو گئی ان کے حق میں، اللہ اٹھا کر لے آیا، اٹھا کر لے آیا اللہ پاک۔ ہم سب سوچیں کہ ہمارے اجداد میں، ہمارے باپ دادا میں کیسا زمانہ گزرا ہے، اس میں سے اللہ پاک نے ہم کو چھانٹا اور اللہ نے ہمارا رخ دین والا بنا دیا، دین کے توفیق اللہ نے ہم کو دی۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اللہ پاک دین کو پسند، اللہ کے وہاں پسندیدہ چیز ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے۔ دین کا مطلب کہ آدمی اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارے، اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی پتہ نہیں کتنی الجھنیں ان دین کی برکت سے اللہ الجھنوں سے بچائے رکھتے ہیں، اور کتنی الجھنوں کو اللہ سلوٹوں میں ختم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہمارا اللہ کا فضل کہ ہمارا یہ ہو گیا، یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دین ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے خوشگوار زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہماری بھی زندگی کے ایسے 20 مسائل اللہ پاک چلتے چلاتے حل کر دیتے ہوں گے، ہم اس کو یاد نہیں کر پاتے، غور نہیں کر پاتے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ یہی مسائل اوروں کو پیش آئے تو اس میں ان کو کتنا الجھنا ہو گیا،
اور وہ چیزیں ہماری چلتے چلتے اللہ نے نہیں کرا ہوتی. کتنی چیزیں مجموعی طور پر سب کو پیش آ گئی, اللہ نے ہمیں اس سے بچا دیا. اور خاص کر دین کے ساتھ دین کی محنت میں اللہ نے مشغول کیا. دین کی محنت تو اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے کا بڑا ذریعہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ آدمی دین کی محنت کرنے کی نیت کرتا ہے, نیت کرتے ہی وہ اللہ کی مدد میں آ جاتا ہے. نیت کرتے ہی تو پھر آدمی قدم قدم پر اللہ کے نصرت میں آ جاتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حل ہو جاتی ہے. تو دنیا میں تو یہ نفع ہوتا ہے, اور آخرت میں اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ دین کی محنت کرتے کرتے جاننے والوں کو اللہ کیا دیں گے. حضرت مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت ایک بات لکھی, میں تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی اس کو پڑھنے کے بعد, بہت امید ہوئی. حضرت نے فرمایا اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرنے کو تو معمولی چیز نہیں سمجھو. پھر حضرت نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کا انتقال ہوگا, ہر ایک آدمی کا دفتر بند ہو جاتا ہے, سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. وہ ذاتی عمل کے حساب سے وہ جو کچھ کر کے گیا ہے, اگر اس میں اللہ یہ پوچھے کہ بتاؤ تم کتنا کر کے آئے ہو, تو میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ جتنا آپ نے کہا میں 100% کر کے آیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ جو ہوا ہے اگر اس میں پوچھے بتاؤ کیسا کر کے آئے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جیسا تو نے کہا تھا ایسا کر کے آئے. بولو کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے متعلق تو ناقص ہو سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں کو محنت کرو, تو اس میں کیا ہوگا کہ جس دوسرے آدمی پر آپ کی محنت لگی ہے, ایک آدمی کو آپ باہر سے مسجد میں جائے, اسے کوئی چیز نہیں آ رہی, اس کو آپ نے اپنے بغل میں لا کر کھڑا کر دیا, وہ آپ کو دیکھ کر عمل کر رہا ہے, رکوع آپ کو دیکھ کر کر رہا ہے, سجدہ آپ کو دیکھ کر کر رہا ہے, اسے کوئی تصویر ہی نہیں آتی. اب اس کو جب کوئی چیز نہیں آتی تو اس کا عمل پکا پکا ہوگا, کچا کچا ہوگا. تو یہ کچا کچا ہوگا کیونکہ کچھ آ ہی نہیں رہا. حضرت نے فرمایا کہ اس کا کچا عمل اس کے نام عمل میں کچا لکھا جائے گا, اور اس کا کچا عمل آپ کے نام عمل میں پکا لکھا جائے گا. کیوں؟ اچھا, آدمی جو دوسروں پر محنت کرتا ہے اس کو کچا بنا رکھنے کی یا پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے؟ پکا بنا. اور پھر فرمایا اس میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیسا کیا اور کتنا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اللہ پاک نے جو ہمیں اس کی توفیق دی ہے بہت بڑی توفیق ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے. اللہ پاک کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو اپنا کام کس نے جو چیزیں اللہ کو لینی ہوتی ہے اس کے اسباب بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں, اور جن سے لینا ہے وہ اللہ افراد کو بھی منتخب کر لیتے ہیں. اگر شیخ نصرت میں لکھیں ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا تو کنیسا میں گھر میں بیٹھا ہوا پادری تھا, اللہ نے اس کو اس کی جگہ بٹھا دیا. یہ اللہ کے عطا ہے, اللہ کی دین اور اللہ کی دہیش ہے. اللہ کسی سے بھی اپنے کام لے لیتے ہیں. تاتاری قوم تو انہوں نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا. ایسا خاتمہ کروایا کہ تاتاری جو قوم تھی انہوں نے ہی بنو عباس کی حکومت ختم کی. بنو عباس کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے کا وجہ تاتاری بنے. اور ایسا خاتمہ انہوں نے ایمان والوں میں کیا اسلام والوں کا. ایک خاتون گھر میں جاتی تھی اور کہتے تھے تم یہی کھڑے رہنا, میں گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں. اور ایک ساتھ ایک ٹولہ کھڑا ہوتا تھا 50-60 آدمیوں کا, آ کر تلوار یوں پھیلا دیتے تھے. ایسا اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا روح ڈال دیا. سمندر جو دریا بہتا تھا اس کا پانی سرخ ہو گیا. پھر اللہ نے انہیں کو ہدایت دے دی. علامہ اقبال نے اسی پر وہ شعر کہا تھا کہ کعبہ کو صنم خانے کو مل گئے پاسبا, پاسبا مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. یہ اسی
اسی مضمون پر حضرت نے مضمون باندھا تھا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جب چاہے جس سے کام لے جائے. تو جس سے جو منتخب ہو جائیں وہ اس کی سعادت کی چیز ہے. اس لیے ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں. ہم میں سے کسی کا اللہ محتاج نہیں ہے. دیکھو اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی محنت کتنے سالوں سے چل رہی ہے. ہم اور آپ سب تھوڑی زندہ تھے اتنے سالوں سے. اللہ نے ذریعہ بہانے کے طور پر لوگوں کو استعمال کیا اور یہ چلتے چلتے ہم تک اللہ نے کام پہنچایا. اور ہماری اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑے سال رہنے والے ہیں. ہم بھی چلے جائیں گے لیکن اللہ اپنا دین چلائے گا. کیونکہ یہ تو قیامت تک جانا ہے. تو نہ پہلے ہم تھے نہ بعد میں ہم رہیں گے. تو پھر جس زمانے میں ہم ہیں ہم یہ احساس کریں یہ توفیق میرے ساتھ میرے اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہوئی ہے. اگر اس توفیق کی قدر کی جائے گی تو یہ پروان چڑھ جائے گی. اور خدا نہ کرے اگر جسے اس میں سستی ہوئی غفلت ہوئی تو پھر یہ اور کہیں چلی جاتی ہے. یہ اٹھنے اور کہیں جا کر بیٹھ جاتی ہے. یہ ہمارے آپس میں بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کی فکر دلانے کے لیے. اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس نعمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کے ذریعے سے دیندار بنے. کیونکہ ہر ایک سے اپنی دینداری کا پوچھا جائے گا. زندگی کے سارے شعبوں میں اس توفیق کے ذریعے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر دینداری آ جائے. دین کی جانکاری الگ ہے اور دین الگ ہے. کوئی باتیں کرے تو وہ سب دین کی جانکاری ہے اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہے. ایک آدمی صبر کی بات کر رہا ہے صبر نہیں ہے اس کے پاس. ایک آدمی شکر کی بات کر رہا ہے شکر نہیں ہے. ایک آدمی تقوی کی باتیں کر رہا ہے لیکن تقوی نہیں ہے. ایک آدمی اکرام کی بات کر رہا ہے اور اکرام نہیں ہے. اللہ کے جتنے باتیں ہیں یہ خوبیوں کے زندگی میں آنے سے ہیں. ان اعمال کے زندگیوں میں آنے سے. تو ہم میں وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے. یہ جو کتاب ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال فضائل صدقات ایک بزرگ فرما رہے تھے اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ زندگی کے جو 5 شعبے ہیں ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات جو 5 شعبے ہیں ان 5 شعبوں میں ایمان والا کیسا ہو وہ باتیں اس میں لکھی ہیں. تو وہ پڑھی جائے تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کو میں آئینہ بناؤں. اس میں جو بات پڑھی گئی وہ میرے اندر کتنی ہے. جب اس طرح سے جائزہ تقابلی جائزہ لیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک چیز پر مجھے کبھی اور کتنی محنت کرنا باقی ہے. ہم الحمدللہ محنت والے رخ پر پڑ چکے ہیں. محنت والے رخ پر جس کے ذریعے سے زندگیاں سنورتی ہے اس راستے پر ہم پڑ چکے ہیں. لیکن میرے اندر یہ چیز ابھی کتنی لانی ہے تو جب وہ کتابیں پڑھی جائے تو اس میں دیکھنے کا یہ صفت اللہ پاک بندوں میں کتنی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ چیز میرے پاس کتنی ہے تو پتہ چلے گا کہ ایک چیز میں بہت زیادہ ذوق ہے. پہلے ایک جملہ عام طور سے زبان زد تھا ابھی کم بولا جاتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے میں گیا کوئی تبلیغ میں لگا تو کہتا تھا کوئی کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا. اصلاح کا ایک جملہ بولا جاتا تھا. یہ عربی کا لفظ ہے کہ کسی چیز میں خرابی آ گئی اس کو ٹھیک کرنا. کوئی چیز میں نقص آ گیا کوئی چیز میں ضعف آ گیا اس کی خرابی اس کو دور کرنا. اس مبارک محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ کہ آدمی دیندار بنے. ساری چیزوں میں اطاعت اور فرمانبرداری ہے پوچھے وہ. اور خاص کر معالیہ صاحب کے ملفوظات میں جب ہمارا کام چل پڑے گا تو سب سے پہلی چیز جو زندہ ہوگی وہ ایمانیات اور عبادات کا دین زندہ ہوگا. عام طور سے ہمارے وہاں دیکھا کپوری قسم کا آدمی سامان اٹھاتا ہے سامان جماعت میں جانے کا اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈالتے ہیں. گزشتہ کل تک لوگ اس کو محلے کے گالی بکتے تھے اور سامان اٹھا کر مسجد میں آیا تو لوگ اس کو دعا کی درخواست کرنے آ جاتے ہیں. اور ٹپوری قسم کا آدمی وہ 5 وقت کا نماز بھی پڑھ جاتا ہے. جو غلط رخ پر تھا وہ 5 وقت کا نماز ہو جاتا ہے. فوراً اللہ پاک اس کو اس سے توفیق دیتے ہیں. اور یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئے گی وہ ایمانیات اور عبادات کا دین. اور فرمایا کہ اس سے لوگ اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے. معاملات اور معاشرت سے اپنے دین کو برباد کریں گے. تو یہ سب سے پہلا ہم سے تقاضا ہے.
دوسرا تقاضا کہ یہ چیز ہم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ کہ جو چیز اللہ نے ہم کو دی وہ ہمارے گھر والوں کو ملے، اس کی ہمارے اندر فکر ہو. ہماری گھر والی کو ہماری اس فکروں میں ہمیں شریک کرنا. پھر ہمارے بچوں کی ہمیں فکر کرنا. بچوں کو دو جگہ سے دین ملے گا. ایک گھر کی چار دیواری کو ایسا بناؤ کہ بچوں کو یہ چیز گھر سے ملے جیسے صحابہ کے زمانے میں ملتا تھا. اور دوسرا ہمارے اس ماحول میں یہ مکاتب ہے، مکاتب کے ذریعے سے بچوں کا دینی ذہن بنتا ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے. ہمارا ایک بھی بچہ ایسا نہ بچے کہ جس کو قرآن کی تعلیم نہ ملتی ہو. یہ ہم سب کی اجتماعی فکر کی چیز ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ مدرسین حضرات ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اگر وہ نہ پڑھائیں تو ہمارے ذمہ بنے گا کہ ہم پڑھائیں. ہمارے ذمہ بنے گا ہمارے بچوں کی گھر کی فکر ہو. پھر اس کے بعد ہماری اپنے فکر کی اور گھر والوں کی. پھر یہ فکر بڑھتے بڑھتے ہمارے نبی علیہ السلام نے جس سطح کی فکر بنانے کو کہا ہے وہ فکر ہماری بن کے چلی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ نے فرمایا اپنی فکر کرو، گھر والوں کی کرو. جس گاؤں میں رہتے ہو ان کی کرو. مکے میں رہتے تھے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ مکے والوں کی فکر کرو. یہ بات فرمائی مکے کے اطراف والوں کی فکر کرو. وَمَنْ حَوْلَهَا کہ مکے کے اطراف میں جتنے ہیں ان کی فکر کرو. پھر پوری دنیا کی فکر کرو. کافۃ للناس بشیرا ونذیرا پوری دنیا کی فکر کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو معاویہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہوں اور لوگ بھاگ رہے ہیں. پھر خود ہی فرمایا کہ معاویہ بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. اس جواب دینے کی ذمہ داری، جواب دینے کے احساس نے ان کو پھرایا ہے. ہم میں سے ایک ایک آدمی کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم میں کا ایک ایک آدمی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں نبوت کی محنت کے صدقے میں اپنی ذات کا ذمہ دار جیسے ہے ایسے گھر والوں کا، محلے والوں کا اور ایک ایک فرد کے لیے ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں. مسئلہ خالی برکت اور ثواب کی چیز ہے. جس دن یہ احساس ہو جائے گا تو ہم میں سے کوئی آدمی چین سے بیٹھے گا نہیں. تو وہ اس فکر کو لے کر پھر پھرے گا. جتنے بھی صحابہ پھرے آپ انداز کرو کہ ہم سال کا ایک چلہ لگاتے ہیں، آدمی سال کا چلہ لگاتا ہے. حضرت صحابہ کو 10 سال میں 150 سفر کروائے حضور نے اور وہ 150 سفروں میں گئے ہیں. اور جب آدمی 150 سفر میں جائے گا تو کمائے گا تو نتیجے میں مدینہ منورہ کے گھر فاقوں سے بھر گئے. فاقوں سے ایک ایک گھر میں فاقہ آیا ہے. اور ایسا فاقہ آیا کہ پہلی صف حضور علیہ السلام کی مسجد کی فاقے کی وجہ سے اونھے منہ گر گئی. اونھے منہ گر گئی، جان بھی لگی، مال بھی لگا. امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے نکاح آئی تھی تو سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی. اور لگاتے لگاتے اتنا لگا کہ جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس دن گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امی جان لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر رہے ہیں، گھر میں دیا جلا دو. تو فرمانے لگی کہ اگر تمہارے نبی کے گھر میں تیل ہوتا تو ہم پیٹ میں نہ بھر لیتے. ایک ایک کی ایک کیفیت بنی تھی. اور کیا امید تھی کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بچنا ہے. انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ کرنا اور اس زمانہ آئے گا تمہیں لوگ بھاؤ نہیں دیں گے، جو تمہارا مرتبہ ہے ایسا تمہارے ساتھ کوئی لوگ برتاؤ نہیں کریں گے تو کیا کرو گے. انہوں نے کہا تلوار نکالیں گے اور بدلہ لیں گے. کہ ایسا مت کرنا. پھر فرمایا کہ مجھ سے آ کر حوض کوثر پر بدلہ لے لینا، صبر کر جانا. کہ ہمیں یہاں کسی سے کوئی چیز نہیں لینی اور یہ والے دے کر دیں گے بھی کیا دے سکتے ہیں. تو تھوڑی واہ واہ کر دیں گے اور کیا کر لیں گے اور وہ واہ واہ یہیں رہ جائے گی. اور اگر یہ چیز کا جذبہ کسی کے اندر بن گیا کہ بھی تھوڑی سی واہ واہ ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کو اپنے سامنے لائیں گے اور فرمائیں گے کہ اس میں جو کچھ میرے لیے ہے اس کو تو رہنے دو، باقی سب کو جہنم میں ڈال دو. اگر یہ گندا جذبہ بن گیا تو سارا کیا کرایا جہنم میں ڈلوایا جائے گا. اس لیے ہمارے وہاں تصحیح نیت ہے کہ بار بار اپنی نیت کی تصحیح کہ میں کیوں کر رہا ہوں. کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا. مجھے یہاں کوئی جانے نہ جانے، میرا اللہ جان لے. ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ ان کے پاس مہاراشٹر کے کچھ
آئے اور ان کا لوگ تعارف کروا رہے تھے یہ فلاں صاحب عام طور سے لوگوں کو ہوتا ہے بڑے ہم کو پہچانے بزرگ ہمیں پہچان لیں یہ اکثر ہوتا ہے جذبہ کہ بھائی لوگ ہم کو پہچان لیں اپنے بچے کو لاتے ہیں فلاں کو لاتے ہیں لوگ بزرگوں کے پاس حضرت کے پاس کچھ لوگ پہنچے تو تعارف فلاں جب بات ختم ہو گئی حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہمارے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے وہ جان لے جس کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ وہ ہوں گے جن کو ہم میں سے کوئی نے دیکھا بھی نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا اور وہ پتہ نہیں کہاں کا کام کر رہے ہیں خاموش کام کر رہے ہیں گھروں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ زمینوں میں دبی ہوئی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن پورا گھر اس پر کھڑا ہوا ہوتا ہے ایسے ہر محلوں میں ہر علاقوں میں ایسے کام کرنے والے ایسے رونے والے ایسے کڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی دعاؤں کی برکت سے گاڑیاں چلتی ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ ایسی کیفیت والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ایسی کیفیت والے شکر والے شکر کا مطلب ہمارے عربی میں پڑھایا جاتا ہے وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ جس کام کے لیے جو چیز بنائی ہو اس کے علاوہ میں استعمال کرنا یہ ناقدری ہے جو چیز جس چیز کے لیے ملی ہو اس کو اس جگہ استعمال کرنا یہ اس کی قدر ہے اللہ نے ان چیزوں کی توفیق دی تو ہماری کیفیت بنی یہ قدر ہوئی ہماری یہ زندگی بنی یہ قدر ہوئی تو سب سے پہلے یہ زندگی ہماری اس میں لگنے کے بعد متوجہ ہونے کے بعد بنی اگر ایسی زندگی بن گئی تو ہم اللہ کے رحم و کرم میں اقتلا جائیں گے دوسرا ہمارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا ہم گھر میں جائیں گے نا ہم گھر میں تو ہماری زندگی سے ہمارا گھر روشن ہو جائے گا ہماری باتوں سے ہمارے رہن سہن سے ہمارا گھر روشن ہو جائے گا ہمارے محلے روشن ہو جائیں گے ہمارے اندر جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا صحابہ کے زندگی کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں الوجہ لیس وجہ الکذاب یہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں یہ سچے پکے لوگ اچھے لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کی ساری مکہ دشمن ہو گیا یہ تاریخ میں ایک آدمی ایسا ملتا ہے کہ جس کو دشمن مانتے ہیں اور بھروسہ بھی اسی پر کرتے ہیں جس وقت ہجرت کر کے جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا تھا اور کیا کہا تھا کہ لوگوں کی امانتیں ہیں اور آئے ہیں مارنے کے لیے اور جو مارنے والے ہیں ان کی امانت ہے یہ ایک آدمی ملتا ہے کہ دشمن بھی اسی کے اور بھروسہ بھی اسی پر جو دشمن پر بھروسہ کرتا ہے تو کیسے زندگی ہوگی یہی زندگیاں صحابہ میں منتقل ہوگی تو پھر دنیا میں ان کی زندگیوں سے لوگ متاثر ہوئے ہم بھی جائزہ لیں میرے گھر میں میرے ذریعے سے کتنا دین جا رہا ہے میرے گھر کا رہن سہن میرے وجود سے کتنا بدلا ہمارے گھر کی راتیں بدلی ہمارے گھر کے دن بدلے اس کے نہیں بدلے ایک ہے ہمارا تبلیغ میں لگنا اور ایک ہے تبلیغ کو ہم سے لگانا ہم الحمدللہ کسی درجے میں تبلیغ میں لگ گئے لیکن وہ ہم سے لگے جو ہم سے لگے گی تو زندگی کو دینداری والی بنا دے گی ساری زندگی کے شعبوں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے متوجہ کیا جس کی ہمارے اللہ کے طرف اور دوسرا اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس فکر کو لے کر ہمارے اندر پھرنے کی فکر آ جائے یہ بہت بڑی ہماری سعادت کی جزت میں ذریعہ بنو لوگوں کے لیے بہت ہماری بڑی کمائی ہے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں اگر یہ چل پڑی تو کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے یا نہ کرے ہمیں کوئی ایصال ثواب کرے کہ نہ کرے ان کی ساری خیر ہمارے نام اعمال میں آئے گی میں نے ابھی بات سنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کچا کام کر رہا ہے لیکن اس کے کچا ہمارے نام اعمال میں پکا لکھا جائے گا تو یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک ایک ساتھی کیسی کمائی کر کے آیا ہے کیسی کمائی کر کے تو اس کے ساری سب چیزوں کو لوگ بھول گئے اب تو ظاہر تو دیکھا ہم لوگ ایک مرتبہ یہاں سے مالیگاؤں جا رہے تھے راستے میں یہاں پہ گاؤں بستی پڑتی ہے پتہ نہیں ہم لوگ ایسے ہوا یا ایسا پتہ نہیں کوئی ایسا تو ہم لوگ وہاں رکے تھے روز کی نماز پڑھنے تھے وہاں کے ساتھ تو بستی کے لوگوں نے کھانا وغیرہ کھلانے کرام کیا پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مولانا ہمارے وہاں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ عبد الرحمن غازی آپ سب جانتے ہو اکثر جانتے ہو
उनको यहाँ चिल्ले में भेजो ने। तो पूछा क्यों भेजे यहाँ जमात में? तो कहने लगे कि वो हमारे वहाँ 40 साल पहले आए थे, तब हम कुछ नहीं जानते थे और हमने उनको ऐसे धक्के मार मार कर निकाला है। उनका सामान हमने फेंक दिया था और उस जमात को हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था। वो कहने लगे, फिर कहने लगे कि अब हमारे अल्लाह ने समझ दी, हम चाहते हैं कि हम उनका पीछे कदम कर लें, उनको ये कर लें। हम लोग मालेगांव जा रहे थे और वहाँ का जोर था बताने, तो उस ज़माने में अब्दुल साहब 4 महीने में चल रहे थे, 4 महीने में अहमदाबाद में। तो आपस में हम लोगों ने आपस में बात की अब्दुल रहमान वहाँ चल रहे हैं, अगर यहाँ फिजा अच्छी है तो एक वक्त थोड़ा यहाँ लग जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ा काम हो जाएगा। तो मौलाना ने फरमाया कि इंशाल्लाह वापसी में इसको सोचेंगे। अभी हम जा रहे हैं, अभी हम मालेगांव में ही थे, वापसी होनी थी और वहाँ खबर आई कि तहज्जुद के वक्त में अब्दुल रहमान अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अल्लाह के रास्ते में ही थे और तहज्जुद में अल्लाह को प्यारे हो गए। अब वो कह रहे थे 40 साल पहले यहाँ आए थे, 40 साल पहले यहाँ, और हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, लेकिन वो बीज डाल कर चले गए। तो क़यामत के दिन एक एक आदमी के झंडे के नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ कर आएंगे, कहाँ कहाँ से लोग उठ कर आएंगे। तो वो करके चले गए, उनको करने का अल्लाह ने मौका दिया था, वो बहुत बड़ा काम करके चले। हम लोग एक मतलब बुजुर्गों के साथ गए थे वहाँ, लूसा का गए थे, लूसा का। तो लूसा का कहना कहने लगे, मुझे ताज्जुब ये हो रहा था, मौलाना यूनुस साहब के साथ हम लोग सफर में गए हुए थे, तो जहाँ जहाँ मैं वहाँ वाले मौलाना के मुतालिक पूछे, मौलाना मूसा साहब के मुतालिक, मौलाना मूसा साहब कैसे, फिर गए और गए मौलाना मूसा साहब कैसे। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि मौलाना के मुतालिक क्यों पूछ रहे। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमारे वहाँ सबसे पहले ये बातें लेकर मौलाना मूसा साहब तशरीफ लाए थे। तो लूसा का वालों ने सुनाया कि जब हमारे वहाँ आए तो हम तो सब खेतों में थे, तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम समझे कि मदरसे के लिए आए होंगे, तो हमने पैसे भेजे। जब हमने पैसे भेजे कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। हम सोचने लगे कि हमको बुला रहे हैं क्या मतलब। हम तो चले गए, तो हमने देखा कि ये तो चम्बुड़िया लोग आए, और उस जमाने में तबलीग वालों को चम्बुड़िया कहते थे, चम्बू वम्बू लेकर चलते होंगे तो चम्बुड़िया लोग हैं। तो हमें बड़ा गुस्सा आया और हमने जाते ही उनका सामान फेंका। एक सामने दरख्त था मरकज के सामने का, ये दरख्त के नीचे हमने उनको सामान फेंक दिया और धक्के मार कर निकाला। फिर कहने लगे उस रात में बहुत बादल गरजे, बिजली हुई और पानी बरसा, और हजरत और उनके साथ जो आए थे वो पूरी रात उन्होंने ऐसे ही यहाँ गुजारी, क्योंकि वो तो इसको इस सारा काम करने को सवाब समझ रहे थे। लेकिन वो रातें भी गुजर गई, वो दिन भी गुजर गए, लेकिन दुनिया से तो चले गए, लेकिन पूरे बर्रे आजम में वायरिंग करके चले गए। अब एक एक बर्रे आजम से पता नहीं कितनी जगह पर खैर जा रही है। ये सारी अफ्रीका के बर्रे आजम में अल्लाह ने जरिया बनाया। अब एक एक मुल्क के आदमी कई कई मुल्कों में खैर के फैलने का जरिया बन रहा है, तो ये सारा उनके खाते में जाएगा। हजरत सहाबा के मुतालिक जो बदर में शरीक हुए थे, अल्लाह कुरान में बयान फरमाते हैं, इनमें से वो जिनको मौका मिला वो कर गुजरे, और जिनको मौका नहीं मिला वो इंतजार में है कि हमें मौका कब मिलेगा। ऐसा कर रहे हैं कि वो बात ओहद का मौका मिला तो फिर लोग अपने अपना वो दिखाया कि हम सस्ते नहीं करेंगे। तो ऐसे ये अल्लाह ने काम चलाया। हमसे पहले जो लोग आए थे उनसे जो हो सकता था वो कर गुजरे। अब अल्लाह ने हमको इस ज़माने में पहुंचाया। हम इन हालात में देखें कि हमारे नजरों की हमारे नजरों की क्या कहते हैं कि रोज़ फितनों के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वजूद में आ रही है कि जो आज से 5-25 साल पहले नहीं थी। अल्लाह पाक अल्लाह करे कि अभी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझू है। आप देखो सारे इज्तिमा बहुत ज़्यादा रुझू। अभी तो इतने इज्तिमा करते हुए ये काफिला आपके पास में पहुँचा है। हमने अंदाज़ा किया कि 1.5 मजमा जितना होता था उसका 1.5 आ रहा है। जहाँ 100 होते थे वहाँ 150 का मजमा आ रहा है। सब जगह ऐसा हो रहा है। देखिए कि इज्तिमा में ऐसा, और गैर मानूस लोग इतने मुतवज्जे हैं, गैर मानूस लोग, और खासकर सबसे ज़्यादा जो सख्त अपने सूबे गुजरात में वो काठियावाड़ का इलाका था। अभी हमने काठियावाड़ में देखा 20%, 25% गैर मानूस लोग आए। अमरेली जिले में तो गैर मानूस मस्जिदों में ऐलाना तो एक इज्तिमा में जाना है, और उनके बड़े बड़े लोग आए इज्तिमा में। जामनगर में आए, मांगरोल में कठे जूनागढ़ को इधर तो बहुत खतरनाक है, वही पोरबंदर भी उसी में पड़ता है। वहाँ गैर मानूसों के जिम्मेदार लोग आए, जिम्मेदार लोग आए। तो एकदम उम्मत का रजू है चारों तरफ से।
माशाल्लाह दोनों की जमातें चलती है और हमारी उमूमी जमातें चलती है। अल्लाह ने लोगों के दिलों को मुतवज्जह किया हुआ है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमारा एक तो इनके दरमियान में वजूद ऐसा बने कि हम इनको हाथों हाथ ले लें, हम इनको हाथों हाथ ले लें, हाथ लेना पड़ेगा इनको। इसके लिए हमें इनके साथ लेने के रवैये बनाने पड़ेंगे, लेने के रवैये, अच्छे रवैयों से इनको लेना पड़ेगा। अच्छे रवैयों से लोग आ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और अच्छे रवैयों में दो चीजें हैं, एक हमारे अंदर नरमी ऐसी आ जाए कि आने वाले हमसे जोड़ जाएं, और जोड़ने के लिए अच्छे अच्छे जुमले हो जाएं ज़बान के, अच्छे जुमले। किताबों में आता है अल्लाह नरमी से जो देते हैं वो सख्ती से नहीं देते। अल्लाहुम्मा युअती अला रिफ्क़ ला युअती अला उन्फ़। अल्लाह नरमी पर जो देते हैं वो सख्ती पर नहीं देते। ऐसे माहौल में हमें लोगों की तलब, हम एक एक आदमी को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? अब लोग आ रहे हैं और लोग अपनी अपनी हालत, अपनी अपनी शक्लों में से आ रहे हैं। थोड़ी सी उनको आप मोहब्बत दे दो वो आपका हो जाएगा, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो वो आपका हो जाएगा। थोड़ी सी मोहब्बत देने की चीज़, थोड़ी सी आपने उनके साथ मुस्कुरा लिया, थोड़ा आप उनसे अच्छे रूप से पेश आ गए, वो आपसे क्या जुड़ेंगे? दीन से जुड़ जाएंगे और उसका खानदान, उसकी नस्ल जुड़ जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ ये रवैया इख्तियार किया, ऐसे मोहब्बत दी। एक एक आदमी ये कहता था कि मुझे मेरा नबी सबसे ज्यादा चाहता है, मुझे मेरे नबी बहुत चाहते हैं। इसलिए जब रिवायत बयान करते हैं तो एक बहुत बड़ा मजमुआ ये कहता है, मुझे मेरे खलील ने फरमाया, मुझे मेरे दोस्त ने फरमाया, मुझे मेरे हबीब ने फरमाया। और उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मजमे में ऐसे रहते थे कि कोई पहचान ही ना सके कि ये कोई कौन है। जब काफिला चलता था सबसे पीछे चलते थे, हालांकि कमांडर आगे चलता है। खाने बैठते थे जमीन पर ऐसे बैठते थे कोई पहचान ना सके कि ये हुजूर है। आने वाले को पूछना पड़ता था, मैं इनको मोहम्मदा, तुम्हें कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? तो ऐसे माहौल में तो लोग बहुत रुजू कर रहे हैं। हमारे मजमों को मोहब्बत देना, मोहब्बत अजीब व गरीब चीज है। अगर आपने दे दी तो जानवर को भी दे देते हैं तो वो भी हमारा वफादार बन जाता है, और अगर जानवर को मोहब्बत न दी जाए तो वो भी हमसे कट जाएगा, खामोश होकर साइड पर हो जाता है। ऐसे माहौल में लोगों को खींचने वाले असबाब बहुत ज्यादा हो गए। देखो गुमराही के असबाब मोहल्लों में, और सोच भी नहीं सकते, हर रोज नया एक फितना शुरू हो जाता है और लोगों को लोग खींचने के असबाब पैदा करते हैं। ऐसे में अगर इन बच्चों को हमने दोस्त बनाकर नहीं संभाला तो मस्जिद के बाहर उनको दोस्त बनाने वाले बहुत सारे मौजूद हैं, कोई ना कोई दोस्त बनाकर उनको उठा कर ले जाए। हमें इनको दोस्ती रहनी पड़ेगी, मोहब्बत देनी पड़ेगी, दिल देना पड़ेगा। हमारे मौलाना यूनुस डोडिया रहमतुल्लाह अलैह एक बात सुनाते थे कि ये दोस्ती और मोहब्बत की बातें तो जानवरों पर असर करती है। उन्होंने दो वाक़ई बात सुनाई। कहने लगे कि हमारे पड़ोसन के वहाँ कुतिया थी, कुतिया घर में। वो जब घर में आते थे ना तो वो कुतिया उनके साथ खेल जाती थी और जब आए तो वापस आ जाती थी। जब घर में आए तो कुतिया दो मिलाती हुई आ गई, तो घर की औरत से जबान से ये निकला, अभी तो हमने नहीं खाया, और आ गई। उसके जबान से निकला, बस वो कुतिया वहां से उसी वक्त चली और दूर जाकर बैठ गई। फिर वो कहने लगे पूरी रोज मेहनत करते रहे उसको बुलाने की, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आई, कुतिया है ये। तो कहने लगे कि हमारे पड़ोसी के वहाँ मोर था, वो जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो दरवाजे पर बैठा हुआ था चौखट पर, और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मरने वाले ने उस मोर को खिताब करके कहा कि मेरे मरने के बाद तो और कहीं चले जाना, ये बच्चों का भरोसा नहीं, तुझे ज़ब्ह कर डालेंगे। तो मौलवी साहब वो उसकी वफात होती, वो मोर उड़ के तरफ पर चला गया, फिर दोबारा मुड़ के उस घर में नहीं आया। उससे जुड़ा हुआ था, उसकी बोली अल्लाह ने उसको समझा दी। आज दुनिया में पब्लिक को अच्छे लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई ज़ौफ़ है तो मेरी तरफ से उसको वो चीज़ नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। हम इंसान हैं, शैतान हम पर इसी नौयत की मेहनत करता है कि ये लोगों से न जुड़े, लोग इनसे न जुड़ पाए। तो हमें बतकल्लुफ़ कोशिश करके ये करना। उसके लिए आप देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी ज़ात का बदला कभी किसी से नहीं लिया, पूरे जीवन में किसी से अपनी ज़ात का बदला नहीं लिया, कभी नहीं लिया। हालांकि हुजूर अलैहि सल्लम को ऐसे सख्त हालात से गुजारा है,
طائف کے واقعے کو آپ دیکھو کیسے سخت حالت, اور اس میں جنہوں نے حرکتیں کی وہ سب سامنے آ رہے ہیں. اور احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تکلیف دی گئی, ایسی سخت تکلیف, اسماعیل حقی صاحب ہیں صاحب روح المعانی, انہوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. ہر آدمی کے جنازے کے ساتھ ان کا جنازہ رکھا جاتا تھا اور پڑھی, اور فرمایا اتنا روئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سب کے لیے رونے والے ہیں, میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں. اتنا روئے. تو جو اسلام کو اللہ نے تسلی کے لیے بھیجا, ہم نے ان کو شہیدوں کا سردار بنا دیا. کتنی تکلیف ہوگی, لیکن وہ سب چیز کو بھول گئے, دفن کر دیا. یہ سارا کرنے والے حضرت خالد ابن ولید تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا. وحشی تھے, زندہ تھی, ان سب کے ساری چیزوں کو بھول گئے. اور جب وہاں پہنچے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے, تو پہلا سوال جو کیا, خالد نظر نہیں آتے, خالد نظر نہیں آتے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ وہ تو بھاگ گئے. خالد فرماتے تھے مجھے حضور کا چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں تھا. تو ان کو اپنا لیا, ان سب چیزوں کو بھول گئے اللہ کے لیے. اندر گاٹھیں نہیں ماری یہ فلاں یہ فلاں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جوڑنے والوں کو ہم یہ دیکھنا رہے, ہم اس کو دیکھنا پڑے گا. اب دیکھو بزرگ معاہل ایسا نہیں آئیں گے, مولانا ایشور رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئیں گے, مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ, یہ سب شخصیات ہمارے بزرگ نہیں آئیں گے. اب ہمیں کو ایسا بننا پڑے گا. ان کی والی زندگی جو ہمیں سنائی جاتی ہے وہ اسی لیے, اس لیے اپنے مجمع کو ہمیں بنانا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجمع کو متوجہ کر دیا ہے. تو انہیں ہم پیار دیں, محبت دیں, نرمی کے ساتھ انہیں ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں, تو یہ ہمارے ہتھیار بازو بنیں گے. دیکھو سارا کام ہم نہیں کر سکتے, ہم کتنا کر لیں گے, ہم سب نہیں کر سکتے. ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہمارے نبی سب جگہ نہیں جا سکے تو ہم کہاں جا سکیں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا, لیکن جزیرۃ العرب کے باہر ہمارے نبی نہیں گئے. تو پھر کون گئے؟ ان کے ہاتھ پر جو آئے تھے وہی آوان و انصار دنیا بھر میں گئے, ورنہ ہمارے نبی نہیں جا سکتے. مولوی صاحب نہیں گئے, ان کے لوگ دنیا میں گئے. تو سب جگہ ہم بھی نہیں جا سکیں گے, لیکن ہمارے ہاتھ سے تیار افراد وہ دنیا میں ہی اللہ کی بات لے کر جائیں گے. ہمارے ہاتھ پیر بازو بننے سے ہمارے مشن میں تعاون ملتا ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی دیا تو فرمایا سنشد عضدک بأخیک, ہم آپ کے بھائی سے آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے. تو ہمیں بازو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسجد کا عملہ بنے, ہمارے حلقوں کا عملہ بنے, وہ آگے کام کریں گے. اس لیے ہماری یہ چیز کہ ہمارے اندر ہر ایک کو لینے کی دل بسیط, ہماری طبیعتوں میں نرمی آ جائے اور اچھے بول آ جائیں. مولانا رحمۃ اللہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے بول کا جائزہ لے, وہ جوڑنے والا ہے یا توڑنے والا ہے. اگر میں کسی کے جوڑنے کا ذریعہ بنا ہوں, جیسے اس کا مجھے اجر ملے گا, ایسے میں توڑنے کا بھی تو ذریعہ بن سکتا ہوں. اس لیے ہر بول یا تو ہماری جنت ہے یا جنت. کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی جملہ بولتا ہے, اللہ کو ایسا پسند آتا ہے کہ اس کی جگہ جنت کے الگ جگہ پر ہو جاتی ہے, اور بعض مرتبہ ایسے جملے بولتا ہے کہ جس سے جہنم میں اس کی جگہ بچ جاتی ہے. تو شیطان ہم سے اور گناہ تو نہیں کروائے گا, یہ گناہ کروا دیتا ہے. اس لیے ہم اس کو سعادت کی چیز سمجھے کہ اللہ پاک ہم سے عملہ بنا دے, عملہ بنائے. تو جب تک ہمارا مقام پر رہنا ہو, ایسے عملے کو اپنے ساتھ لے کر چلنا, ان کو کام والا بنانا, اور اس کا ایک بڑا ذریعہ اپنے ساتھ ان کو خروج کروانا. آپ حضرات کا ایک آدمی کا کھڑا ہونا یہ نہ سمجھے کہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ ایک کا کھڑا ہونا ایک عملے کا کھڑا ہونا ہے. بھائی آپ میں سے کس کو ایک آدمی سالانہ چلا لگاتا ہے, وہ کیا چلا لگائے گا, اس کے محلے کے 10-15 آدمی حرکت میں آ جائیں گے. اور ایک ماشاءاللہ ذمہ دار قسم کے آدمی کیسا جب وہ جائیں گے نا, تو ان میں دین کی اچھا منتقل ہوگا, دین کی محنت بھی اچھی منتقل ہوگی. ایک چلا جا رہا ہے, 4 مہینے جا رہا ہے, 3 دن جا رہا ہے. اب ایک آدمی 3 دن گیا تو اس کے 3 دن جانے سے محلے کے ایک عملہ اس کی فکروں میں شریک ہوگا, اور اس میں کام سوار ہے, محنت سوار ہے, دینداری سوار ہے, تو وہ انشاءاللہ وہی چیز اپنے عملے کو دے گا. اور وہی آنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر بازو بنیں گے. اور ہم میں سے کسی ایک آدمی کا بیٹھ جانا یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک بیٹھ گئے, ہم اکیلے نہیں بیٹھے, ہمارے ساتھ ایک عملے کو ہم نے بٹھا دیا. لوگ لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی کو دیکھتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے. صحابہ کے زمانے میں لوگ صحابہ کو دیکھتے تھے.
اب ہمارے زمانے میں لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارا وجود انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، وہ کیسے چل رہا ہے؟ تو ہمارا سنبھل کر چلنا اور ہمارا قربانیوں پر چلنا، اور آخر درجے میں جو ترتیب بنی ہوئی ہے ان ترتیبوں پر چلنا ہمارے بعد والوں کے لیے اچھی ایک راستہ کھول دیتا ہے. ورنہ وہ شرم میں کچھ بولتے نہیں ہیں، شرم میں کچھ بولیں گے نہیں، لیکن غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کی خفت ان کے اندر آ جاتی ہے. یہ بہت بڑی کمائی کی چیز ہے. ہمارے عبدالرحمان ایک بات کہتے تھے قاضی کہ اس میں اتنی بڑی کمائی ہوتی ہے، اسی سے شیطان کو عداوت ہے. وہ جملہ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. اس سے آدمی بھی بنتا ہے اور اس سے لوگ بھی بنتے ہیں. آدمی بنتا ہے، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں اس میں سب سے بڑی جو چیز بنتی ہے وہ آدمی کا ایمان بنتا ہے. تو لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا، ورنہ تم اس کا نام تحریک ایمان رکھا. اور ایمان کے بننے سے سارے اعمال جوڑے ہوئے ہیں. سارے عملوں کا جو مدار ہے نا وہ ایمان پر ہے. من کے میں کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل کمزور ہوں گے. جب آدمی کا ایمان میں ضعف آتا ہے تو اس کے نجی زندگیوں میں ضعف آ جاتا ہے. ہر آدمی اپنی بزرگی دیکھنی ہو تو اپنی نجی زندگی کو دیکھے. بھائی سب کے بیچ میں تو سارے بزرگ ہوتے ہیں، میں نجی زندگی کیسے جی رہا ہوں؟ میری سوچ، میری فکر، میرے جذبات، میرے کان، میری آنکھیں، میری زبان. ہر آدمی اپنی نجی زندگی کا محاسبہ کرے کہ میں کیسا آدمی ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہ کہے، اللہ کو خوب پتا ہے کون بزرگ ہے. لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم بمن اتقى. تو ہم اپنی نجی زندگیوں کا جائزہ لیں. اگر اس میں ضعف ہے تو پھر ہم اپنی فکر کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجی زندگی کی پاکی مانگی ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہ میری نجی زندگی کو میری علانیہ زندگی سے بہتر بنا دے اور میری علانیہ زندگی کو صالح بنا دے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی فکر دی. یہ جراثیم ہے جو ہمیں لگ سکتے ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. اور جی چاہے نہ چاہے بتکلف چلتے چلاتے رہنا ہے. کیونکہ شیطان کے اعمال قرآن میں اللہ نے سمجھایا. وہ کیا کرتا ہے کہ آدمی کو ڈرا دیتا ہے، آدمی سے ٹلوا دیتا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے یہ منع نہیں کرے گا تو اس کو کیا کرو، ٹھیک ہے میں کروں گا مگر ابھی نہیں، بعد میں. ٹلوانا شیطان کام کرتا ہے. تصریف من الشیطان سوف ابھی نہیں، بعد میں. اور دوسرا تخویف، وہ ڈراتا ہے، ہم کو ڈرا دیتا ہے حالات ایسے ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے. اور تیسرا باتیں بنواتا ہے. کرنا چاہتا ہے لیکن باتیں بناتا ہے. سولت لہم انفسہم امرا. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، باتیں بنا کر اپنے ابا کے پاس گئے کہ ہم نے نہیں مارا، وہ تو بھیڑیا کھا گیا. کہ باتیں بنائی، تو ہوتا نہیں ہے لیکن باتیں بنواتا ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی سے باتیں بنواتا ہے. وہ دھوکہ کھا جاتا ہے ان راستوں سے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں دھوکہ کھا گیا. مجھ سے شیطان ٹلواتا ہے یا مجھے شیطان نے ڈرا دیا تاکہ یہ چیز میرے ہاتھ نہ آئے. اس لیے بتکلف کوشش کر کے اپنے آپ کو چلاتے رہنا تاکہ ہمارے ہاتھوں اللہ پاک کی خیر وجود دے دے اور کل قیامت کے دن ہم جائیں تو ایک بہت بڑی خیر ہمارے حصے میں آ جائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک بزرگ سنا رہے تھے. وہ فرما رہے تھے، مولانا یہ فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں، آپ دنیا سے انسانوں کو کما کر جاؤ. انسانوں کو کمانا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بعض انسان وہ ہے جس کو ہم نے کمایا وہ دنیا میں اتنا بڑا کام کریں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن شیطان ایسے انسان ہم کو کمانے نہیں دیتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی ہیں. حضرات صحابہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں ہم نے ایک جمعہ دو شہر میں نہیں پڑھی، ایک جمعہ اس شہر میں دوسری جمعہ دوسرے شہر میں. ایسی تیزی کے ساتھ فتح ہوا. اسلام اتنا پھیلا، اتنا بڑا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. حضرت عمر کے نامہ عمل میں سب جائے گا، لیکن حضرت عمر سے پہلے اس کے نامہ عمل میں جائے گا جس نے حضرت عمر پر محنت کی تھی. وہ کون تھی؟ ان کی بہن. تماچے ان کی بہن نے کھائے، ان کے بہنوں ہی نے تماچے کھائے. بنی اتنی بڑی خیر کر ان کو تو ملے گا لیکن اس سے پہلے ان کو ملے گا. خالد بن ولید نے اتنا بڑا کام کیا. حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا زمانہ ان کو بہت تھوڑا ملا، صرف 4 سال ملے. سن ہجری 8 کے اوائل میں وہ آئے ہیں، 4 سال ملے حضور کے ساتھ رہنے کے.
کام کتنا کیا ہے، پورا ملک شام جو ہے نا وہ سارا انہوں نے فتح کیا، پورے شام کے علاقے انہوں نے فتح کیا. تو ان کو سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی، کتنے بڑے آدمی ہو. تو ان کو تو ملے گا، لیکن اس سے پہلے کس کو ملے گا؟ جو ان کو لے کر آئے. خالد بن ولید ان کے بھائی نے ان پر محنت کی، تو ان کو کم لوگ جانتے ہیں. خالد بن ولید کو سب جانتے ہیں، ایسے محنت کرنے والوں کو کم جانتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہم نے پڑھا ہے وہ الف باتا پڑھا رہے تھے اور ان کا پڑھانے والا بخاری شریف پڑھانے لگا. جن کے پاس کے جی پڑھے تھے تو استاد تو کے جی میں رہے اور شاگرد کالج کا پروفیسر بن گئے. تو جو جن پر ہماری محنتیں ہوگی وہ کیسے کیسے بنیں گے ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے اپنی محنتوں میں ہم کمی نہ کریں. اپنے ساتھ اللہ نے توجہ کیا ہے ان کو اپنے ساتھ 3 دن پابندی سے لے کر جائیں. سالانہ ان کا خروج میں 4 قلعوں میں ان کو لے کر جائیں اور اپنی سعادت کی چیز سمجھ کر کہ عملہ میرے ہاتھوں تیار ہو گیا تو میری کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی. تو سستی نہ ہو. جس دن ان چیزوں کا استحضار ہو جائے گا نا کیا ملے گا تو کوئی حال ہمیں سست نہیں کرے گا. اور ہمارے سست ہونے سے عملہ تو کمزور ہوتا ہے، ہماری مقامی محنت پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں سے مقامی محنت کی شکلیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لو ہر آدمی، کل 2-3 حلقے تو تھے ہی نہیں قرضداری میں، اور دوسرے حلقوں کی قرضداری تھی. آپ خود ہی سوچ لو کیسی قرضداری ہے. آپ کے پاس ایسا نہیں عملہ نہیں ہے، عملہ سب کے پاس ہے، لیکن گھنٹی جو ہے نا وہ چکی چلنا کمزور ہے، اس کو چلانے کے لیے آدمی اللہ کے راستے میں تو کم ہی وقت لگاتا ہے. بھائی سال میں چلا جائے گا تو 360 دن میں سے چلا گیا 320 دن تو مقام پر رہنا ہے. اگر بھائی سال میں 4 مہینے بھی گیا تو 8 مہینے مقام پر رہنا ہے. اگر مقام پر فضا نہیں بنے گی تو یہ بھی نہیں ٹک پائے گا، ہم نہیں ٹک پائیں گے، ہم اور آپ نہیں ٹک پاتے. اگر اطراف کا ماحول خراب ہو گیا تو اس رو میں ہم کو بہ جانا پڑے گا. مولانا نے ایک مثال دی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے بیت اللہ نے سب سے پہلا ہدایت کا مرکز بیت اللہ کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی، ہدایت کا مرکز اس کو بنایا. پھر فرمایا کہ اس کے اطراف کی فضا گندی ہو گئی. بیت اللہ کے اطراف کی اس گندی فضا نے بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. جو گندی فضا بیت اللہ کے اطراف میں ہوئی وہ گندی فضا بیت اللہ میں داخل ہو گئی. جب بیت اللہ جیسا بیت اللہ اس اطراف کے ماحول سے نہیں بچ سکتا تو اور آپ کیسے بچ جائیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بچے اور ہمارے اور آپ کے گھر کیسے بچ جائیں گے؟ تو اس کے لیے گھر کی محنت ہے، محلوں کی محنت ہے. یہ ایک حصار بن جائے گی، ایک آڑ بن جائے گی جو غلط کو گھسنے نہیں دے گی، غلط کو ٹکنے نہیں دے گی. یہ نفاق جو ہے نفاق مکے میں نہیں تھا، نفاق مدینے میں آیا ہے. مکے میں تو مجرم لوگ جو جنجناتے پھرتے تھے، لیکن مدینے میں خیر اتنی غالب ہوئی کہ غلط ٹک نہیں سکا، ان کو چھپنا پڑتا تھا. مکے میں تو ظاہر ہو کر پھرتے تھے اور مدینے میں ان کو چھپنا پڑا کہ ان کے ٹکنے کی جگہ نہیں تھی. ایسی خیر ہو جائے کوئی غلط ٹک نہ سکے. دیکھو ہمارے رمضان میں روزوں کا عام ماحول ہے تو کوئی بے روزہ راستے میں کھڑا ہو کر کھا سکتا ہے؟ تو وہ نہیں کھا سکے گا، ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ عمومی فضا بن گئی. عمومی فضا بے روزگار ٹک نہیں سکے گا. اور عمل میں وہ فضا نہیں بنی تو ٹک جاتا ہے. بے نمازی نمازی کے بیچ میں آرام سے کھڑا رہتا ہے. حج فرض ہو گیا لیکن غیر حجی آرام سے رہے گا، کیوں؟ حج کی فضا نہیں بنی. رمضان کی فضا بنی تو بے روزگار ٹک نہیں سکتا. تو جس کی فضا بنے گی اس کے مقابلے کا ٹک نہیں سکے گا. تو اس کی فضا ہمیں بنانی پڑے گی اپنے محلوں کے لیے. تو یہ عزیمت کے ساتھ ہمیں تکلف کوشش کر کے اس پہ جمنا پڑے گا. لیکن ان سب میں جو طاقت آتی ہے وہ مختار اللہ کے راستوں کی نقل و حرکت سے. نقل و حرکت کی تاثیر یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ سب چیزوں کا احساس پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات کو یہاں پہ بلائے ماشاء اللہ. حضرات وہ لوگ ہیں جن سے ضلع چلتا ہے. آپ ہی لوگوں کا آپ کی برکت سے پورا ضلع چل رہا ہے. تو آپ حضرات کی فکروں سے یہ ساری بہار ہے اور آپ ہی کی فکروں سے یہ ساری ماشاءاللہ ساری چیزیں ہیں. اللہ ان سب چیزوں کو آپ کے قبول فرماوے اور آپ امت کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے. اور اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کے مسئلوں میں خیر جانے کا ذریعہ فرماوے. اللہ نے چیز دی ہے تب اس میں ہمارے اندر استقامت آئے اور اللہ کرے کہ ہم قربانی کے ساتھ سفر ہے اللہ کے سفر کرنے والے بنے اور اس میں ہمارا اہتمام ہو اور قربانی سے چلنے والے ہوں. اور اخیر درجے میں اگر قربانی کی ہمت نہیں ہوتی تو اخیر درجے میں کم سے کم جو ہمارا ہے کہ بھائی ہر سال 4 مہینے ہم دے، ہر سال کی ہمت نہیں ہے دوسرے سال دے، یا کہ آخری درجے میں ہمارے تیسرے سال میں 4 مہینے لگے.
हमारे पैर दर पे चढ़ने लगने से हमारे हाथों एक अमला तैयार हो जाएगा। जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे ना, हमारा पिछले सुना था 54 मरतबा 4 महीने लगा है वहाँ। मेरा अंदाजा ये है कि हमारे वहाँ शहर में जो अभी 5 हुक्मों के जिम्मेदार है, अक्सर किसी न किसी दर्जे में उनके साथ जरूर सबका वक्त लगा है। मेरा भी उनके साथ वक्त लगा है। अक्सर जिम्मेदारों का उनके साथ कुछ एक अमला उनके हाथों बना, हर साल 17 रमजान में जमात बना कर जाते थे। अक्सर हमारे उलमा जितने भी हैं उनका उनके साथ वक्त लगा। वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे काम करने वाला अमला छोड़ कर गए। हमारे नबी दुनिया से गए, अपने पीछे काम करने वाला अमला छोड़ कर गए। ये सवालात जो साहबा है ना, सवालात, वो तो हज्जतुल वदा में थे। इतने ही साहबा नहीं थे, साहबा की तादाद 3 लाख से ज्यादा की। लेकिन ये सवालात तो हज में थे। अमला छोड़ कर गए थोड़े दिनों में। हम अपने पीछे अमला छोड़ कर गए, तो उसके लिए अमला बनाना पड़ेगा। काम करने वाले वो हमारे साथ नकल हरकत से बनेंगे। तो हम इसको अपनी सादत की चीज समझकर हमारा सालाना खरूज किसी हल में ना गाना हो, महाना खरूज किसी हल में ना गाना हो, मकाम पर रहने के जमाने में मकामी नकलो हरकत किसी हल में ना गाना हो, तो उससे हम भी महफूज रहेंगे और हमसे अमला बनेगा। और आखिरी बात बताऊं भाई, चोर मालदार क्यों आता है कि गरीब क्यों आता है? अरे बोलो भाई, आप सब दीन के हिसाब से मालदार लोग हो, सब दीन के हिसाब से मालदार लोग हो, तो शैतान जो मेहनत करेगा और कमजोरों के मुकाबले में मुझ पर और आप पर ज्यादा करेगा, क्योंकि हम ज्यादा मालदार है दीन के हिसाब से। तो चोर तो हमारे मारेगा। रिवायत में आता है जब आदमी पैदा होता है तो उसके साथ उसका शैतान भी पैदा होता है। उसका शैतान वो उसके जिस्म में ऐसे चलता है जैसे खून, या जरी का मजरत दम, जैसे खून चलता है ऐसे चलता है। तो वो उसका काम क्या, किसको गलत रविश पर ले जाना। जब ये हुजूर ने रिवायत में फरमाई, अम्मी जान ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ ही शैतान पैदा हुआ। अच्छा, दूसरा ये फरमाया जो आदमी जितना बड़ा होता है उसके शैतान भी इतना ही बड़ा होता है, उसका शैतान भी इतना बड़ा। हुजूर से पूछा आपके साथ ही पैदा हुआ? जी मेरे साथ ही पैदा हुआ, लेकिन वो मुसलमान हो गया, हमारा थोड़ी मुसलमान हुआ है। बात समझे? तो उस इब्लीस को तो क़यामत तक की जिंदगी मिली है, जो इब्लीस जन्नत से निकाला गया था। हमारे शैतान तो हमारे साथ पैदा होते हैं, तो वो हमारे जैसा ही है। हम जिस लेवल के बनेंगे वो भी उसी लेवल का बनेगा। और वो हमें मौलाना रहमतुल्लाह के बयान मौलाना ने सुना है, हमारे इब्राहिम साहब ने, तो फरमाते थे जो आदमी जिस शौबे में लगा होगा उसी से उसको पछाड़ देगा। वो तबलीग में लगा, तबलीग के नाम पर उसको पछाड़ देगा, उसको पता नहीं चलेगा और उसको पछाड़ दिया, उसको गलत राह पर ले गए। तो उसके धोखे बहुत खतरनाक है। कल भी से इब्लीस किताब लिखी है, उसके पास गाँव है, वो कहते थे उसमें 70,000 नूरानी गाँव है। और उस दिन फरमा रहे थे कि आदमी को ऊपर से नीचे ले आता है, अफजल से नीचे ले आता है मफजूल पर। वो इस मिसाल में तो खैर पर ही हूँ, हालांकि उससे खैर छूट चुकी। अब मिसाल के तौर पर नमाज के टाइम में अभी जोहर की नमाज हो और जोहर के वक्त में जोहर की सुन्नतें पढ़ना है, ये अफजल अमल हुआ। अब उसको जोहर की सुन्नतों में से कुरान की तिलावत में लगा दिया, तो लगाया तो खैर में ही, लेकिन अब ये जोहर की सुन्नत अगर उसकी छूटी तो वो बाद में नहीं पढ़ सकेगा, तिलावत रह जाएगी, बाद में कर सकेगा। तो उसको लगा दिया तिलावत में और सुन्नतें उसकी यूं करवा दो। नमाज के बाद के अस्कार पढ़ने के थे, अस्कार छुड़वा दिया और कोई खैर के काम में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया। खिदमत का अमल नेकी ही है, लेकिन ये अस्कार का आप बदल नहीं मिलेगा। खिदमत तो बाद में 5 मिनट के बाद हो जाती। तो वो उसके पास नूरानी हिजाबात, नूरानी दाव बहुत ज्यादा है, जब तक तो कहाँ से कहाँ उठा कर फिट कर देना कि वो उसका खबर। और ये तबलीग की जो मेहनत है ना, वो हम ये नहीं कह सकते कि फर्ज है वाजिब हम ये तरीके का, लेकिन ये ऐसे सुन्नत अमल है कि उससे फराइज जिंदा हो जाते हैं। सारे शौकों को पानी मिलता है, सारे शौकों को, नमाज मस्जिद को नहीं जाते। तो इस वजह से इसमें और शैतान की मेहनत हमारी कोशिश की है कि इन चीज़ों के ध्यान के साथ, आज़िमत के साथ हमारा करना हो, तो हम भी महफूज हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे हाथों से कमला तैयार होगा। और जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे इंशाल्लाह अपने पीछे बहुत अच्छा काम करने वाला अमला छोड़ कर जाएंगे। इसलिए हमारी नीयत हमें ताज़ा करनी है। ये इज्तिमा जो होते हैं वो इसीलिए तजदीद के लिए होते हैं, तजदीद के लिए हमारी फिक्रों में बेदारी आ जाए, हम जिस सतह पर है उसके आगे की सतह पर हम जाएं। सुस्ती हो गई है तो सुस्ती का इलाज चुस्ती से कर लें, कम हिम्मती हुई है तो हिम्मत कर लें। हाँ, हमारी हमें जो उज़र है ना, वो दुनिया के बहुत सारे लोगों को उज़र है, लेकिन उन माजूरियों में वो सारे अपने काम करते हैं। लेकिन शैतान हमारी इन चीज़ों को हमारे लिए उज़र बना देती है, हम इन चीज़ों को उज़र ना बनाने दें।
اور کوئی مسائل پیش آئے تو اس کو ہمت کر کے اسی مسائل میں ہمت کر کے چلنا شروع کریں. 10% مسئلہ ہے تو اس کو 10% رہنے دیں, 20% نہ بولیں. مولانا نے اس دن روایت سنائی کہ تم بیمار نہ بنو ورنہ اللہ تمہیں بیمار بنا دے گا, بتکلف بیمار نہ بنو ورنہ بیمار بنا دیے جاؤ گے. ایسے ایک آدمی کو عذر نہیں ہے لیکن وہ عذر بولتا ہے, پھر وہ عذر بنا دیا جائے گا. 10% عذر ہے اور بولتا 100% ہے. مجھے 10% گھٹن دکھتا ہے, اب میں ایسے بولتا ہوں جیسے 100% گھٹن دکھتا ہے. 100% میں برا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں, تو پھر وہ 100% بنا دیا جاتا ہے. تو کتابوں میں آتا ہے بیمار نہ بنو ورنہ بیمار بنا دیے جاؤ گے. اس پر حضرت نے فرمایا کہ مسئلے نہ بیان کرو ورنہ مسئلوں والے بنا دیے جاؤ گے. تھے نہیں مسئلے لیکن بول بول کر اپنے مسئلے بنا دیے. مسئلوں کا بولنا یہ ناشکری کی بات ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو ترتیب دیں اور ان چیزوں کو کیسے دھوکہ نہ کھائیں. اس لیے سب نیت کرو کہ اللہ نے توفیق دی ہے, فضل فرمایا, مہربانی فرمائی. اور ایک بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا, لوگوں کا بڑا رجوع ہے, تو پیار اور محبت کے ساتھ اس مجمع کو ہمیں اپنے قربانیوں کو بڑھا کر آگے بڑھنا ہے, تاکہ جس دن ہم دنیا سے جائیں ہم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ہدایت دے, مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدی. اللہ تو جو جن کو ہدایت دینے والا ہو وہ تو دینے ہی والا ہے, مجھے ذریعہ بنا دے, کیونکہ وہ میں ذریعہ بن گیا تب جو اس کو ملے گا میرے کھاتے میں آ جائے گا. اللہم اہدنا واہد بنا, ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے, اور جتنوں کو تو دینے والا ہے اس کے لیے ذریعہ مجھے بنا دے. یہ مانگنے کی بھی چیز ہے اور اس کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. تو سب طے کرو کہ انشاءاللہ اپنی قربانی کے سطح کو ہم بڑھائیں گے. بڑھاؤ گے ارے بھائی سب بڑھاؤ گے. اس مجمع میں کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر سال 4 مہینے جائیں گے اپنے قربانی کے سطح کو بڑھا کر. اپنی مسجدوں سے 4 مہینے, وہ چند سال باقی ہے جیون کے, کتنے سال باقی ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ میں ہوگی. کم لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر جائیں گے. اب اس میں سے دیکھو کتنی گزر چکی, کسی کی 50, کسی کی 55, کسی کی 60, کسی کی 40. تو یہ سوچے کب رہ کتنی گئی. اگر 60 ہے تو 55 والے کے 5 ہی رہ گئے اور 50 والے کے 10 رہ گئے. رات کی بزرگوں کی جماعتیں نہیں بنی, مجھے بہت تعجب تھا. جماعت اس لیے نہیں بنی کہ ہم نہیں بنے, ہم جاتے تو جماعت بن جاتی. حضرت امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی علاقے کے لوگ آئے, ان کے ایک بزرگ پاس سنا رہے تھے. مولوی احمد مڑی نے ان کو سنا ہے. حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے وہاں کام کمزور ہو گیا, دعا فرما دے. حضرت نے برجستہ فرمایا کام کوئی جسم تھوڑی ہے کہ وہ کمزور ہو گیا, تم کمزور ہو گئے, تمہارے ساتھ چپکا ہوا ہے, تم کھڑے ہو جاؤ کام کھڑا ہو جائے گا. اور جماعت اس لیے نہیں جا رہی ہمارے ہلکے تک میں نہیں گیا. ہر آدمی اپنا سوچے میرے 4 مہینے کب لگے تھے, ہم نہیں اٹھ رہے ہیں, میرے 3 دن نہیں لگ رہے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آج کل 2.5 گھنٹے سمجھانے والے الگ ہو گئے اور 2.5 گھنٹے لگانے والے الگ ہو گئے. 3 دن تو سمجھانے والے بہت ہو گئے اور 3 دن لگانے والے الگ ہو گئے. سمجھانے والے الگ ہو گئے اور کرنے والے الگ ہو گئے. یہ نہیں ہونا ہے. یہ جو تھا پورے ہلکے میں کوئی جماعت نہیں بنی. ارے بھائی ہمارے سید بھائی بھوپال ایک بات سناتے تھے سید صاحب کہ اگر کوئی مسجد میں ایک بھی تمہارے ساتھ مسجد اور جماعت کا ساتھی نہیں, ایک ساتھی بھی نہیں, تم اکیلے ہو, تو بھی اگر تم ٹھان لو تو تم آسانی سے جماعت بنا سکتے ہو. پھر وہ سمجھا دیتے کہ اچھا تم اکیلے 2.5 گھنٹے روزانہ لگاؤ روز. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ملاقات آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے. آدھے گھنٹے میں ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو, اگر ایک آدمی آدھے گھنٹے میں ملاقات کرے تو 2.5 گھنٹے میں کتنی ملاقات ہو جائے گی؟ 5 ملاقاتیں. اور مہینے کے کتنے دن ہیں؟ 30 دن. 30 دن اگر 5 ملاقاتیں کریں, 150 ملاقاتیں ایک مہینے میں ہو. یہ اجتماع طے ہوئے 2 مہینے ہو گئے, جب سے تاریخیں ملی تھی 2 مہینے ہو گئے. تو اگر ایک آدمی اکیلا ملاقات کرے تو ایک مہینے میں 150 کر سکتا ہے, 2 مہینے میں 300 ملاقات. اگر 300 ملاقات وہ کرے کیا اس میں 10 آدمی نہیں مل جائیں گے اس کو؟ لیکن یہ پورا مجمع جائزہ لے, میں نے کتنے ملاقاتیں کی. کھڑے ہو کر یہ کہنا کوئی تیار نہیں ہوا کہ جماعت نہیں بنی, اس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے لوگ نہیں جا رہے. اب تو لوگ دیکھتے ہیں اتنی اپنی مشغول زندگیوں سے بچوں کو بھیجتے ہیں, کون جا رہا ہے. میں اور آپ اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں کس کے ساتھ بھیجیں, کون ذمہ دار ہے مسجد میں. ہم نے ارادہ بھی کیا ہو مسجد میں سے بچے کو بھیجنے کا, اور اگر آدمی ٹھیک نہ ہو تو ہم اپنے بچے کو نہیں بھیجتے. تو کیا لوگ بھیجتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اپنے یہ سب ستیہ بات کیا ہے, ہم اور آپ نہیں گئے. اگر ہم اور آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا, اور یہ ہماری سعادت کی چیز ہو جائے گی. ملاقاتوں میں بھی ہماری کمزوری ہوگی. ابھی یہ کہتا نا کہ بھائی جماعت نہیں کرتے, ہم اکیلے میں تھے, ان کے ضلع میں 14 مسجدیں ہیں,
انہوں نے سنا ہے کہ اس طرح ہماری 14 شاذلی کی جماعتیں روانہ ہوئی 14 مسجدوں اور 14 مسجدوں سے 70 جماعتیں ان کی چلے کے روانہ ہوئی. تو کرنا پڑتا ہے. بتاؤ, یہ تو میں پوچھوں گا نہیں, لیکن اگر پوچھیں گے ذمہ دار سے کہ آپ نے 2 مہینے میں کتنی ملاقات کی, آپ کتنا چلے, تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے چلے ہیں. اس سے ہمیں بھی ذوق آئے گا اور ہمارے جتنا نقشہ بنائے وہ نقشہ ٹوٹ جائے گا, نقشے پر اثر پڑے گا. ابھی یہ ہونے کے بعد تو سارے ہماری 3 چیزیں مضبوط ہونی چاہیے کہ جتنے بالغین ہیں وہ تبلیغ میں نقل و حرکت کریں. مولانا نے اس دن سنایا کہ بڑوں کا چلتا پھرتا مدرسہ ہے, وہ اپنی ضرورت کا دین سیکھیں گے. ایک ایک مستورات محلے کی تعلیم اور گھر کی تعلیم سے فکر مند ہونے والی بنے, موقع بموقع اس کا وقت لگے. ایک ایک مستورات اس کے کان پر اللہ رسول کی بات پڑھے, اور ہمارا ایک ایک بچہ ہمارا مکتب میں جائے, ایک ایک بچہ. کوئی محلے کا بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مکتب سے ٹوٹا ہوا ہو, کٹا ہوا ہو. وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سارے طبقوں میں محنت ہوگی. تو اب مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہاں کا تو مکتب کا نظام تو پورا ہی ٹوٹا پڑا ہے. جو علماء سے ملاقاتیں ہوتی ہے وہ بتا رہے تھے کہ مکتب تو ہمارے اکثر مسجدوں میں نہیں ہے, نہ کے برابر ہے. مستورات کے تعلیم کے حلقے بہت کمزور ہیں, اور مردوں کی اگر محنت ہم نے کمزور کر دی تو رہ کیا جائے گا. یہ ساری چیزوں کی تربیت ہمارے حضرات نے ہمیں رہبری کی کہ جن محلوں میں اجتماعی تعلیم کے حلقے نہیں, ان محلوں میں مردوں کے ذریعے سے ہر 15 دن میں بات ہونی چاہیے. کتنے دن میں بولو, بتا رہے تھے, میں نے پوچھا کیسا چل رہا ہے, تو کہنے لگے کہ ہمارے وہاں 7 سال میں مستورات میں بات نہیں ہوتی, تو ساری باتیں مستورات پر پڑے گی. اگر ایسا بھی ہوا تو فکر کیا بچے جو بات کہی جا رہی ہے محلوں میں تعلیم کرتے ہیں, مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک مرتبہ مردوں سے بات ہو. جن محلوں میں تعلیم نہیں ہے وہاں مردوں کے ذریعے سے 15 دن میں بات ہو, تاکہ ان میں ذوق شوق بنے, ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور ہمارے بچوں بڑوں پر محنت کر کے ان کا نقل و حرکت ہو. مولانا فرماتے تھے قوت استغفار بڑھانی ہے تو وہ سارا ہمیں کو کرنا پڑے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ان سب پر محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اس سال کا کس کا وقت باقی ہے 2023 میں, اگر باقی ہے وہ تو طے کر لیں گے انشاءاللہ. 2024 میں اپنا وقت لگانا ہے. ہمارے یہ ساتھی اگر تھوڑا سی نقل و حرکت کرتے ہیں 2-5 سال ایک دھکا لگ جائے گا. کچھ بولو تو صحیح, ان کے پاس بولا کرتے ہو, انشاءاللہ بھی نہیں بولتے تم تو زور سے. انشاءاللہ تمہارے دل میں ارادہ نہیں تو پھر اللہ کی توفیق کیسے ملے گی تمہیں؟ دیکھو ایک بات حضرت معاشروں کے بعد میں تو بتا دو. حضرت یہ فرماتے تھے ہدایت کے نہیں آنے کی دیری ہماری طرف سے ہے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہدایت آج دنیا میں نہیں آ رہی, اس کی دیری ہماری طرف سے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی کی مقدار چاہتا ہے, ہم اس مقدار اپنی قربانی پہنچا نہیں رہے. جس دن وہ قربانی کی مقدار وہاں پہنچ جائے گی, آسمان سے ہدایت کا فیصلہ آ جائے گا. تمہارے ایم پی کہتے ہوں گے بہت کمزور ہیں, فلاں کے نہیں جا سکتے, فلاں کے نہیں جا سکتے. یہ ہماری طرف سے دیری ہے. ہم اپنے آپ کو قربانی کو اٹھائیں. اگر ان علاقوں میں تم جاؤ گے تو کون کوئی مارے گا, مار کھاؤ گے کیا حرج ہے؟ حضور کے سنت ہوگی. وہاں سے دھکے تو جائیں گے, نکالیں گے, نکل جاؤ گے, تمہاری کون سی عزت چلی جائے گی؟ تمہاری اپنی نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم تھوڑے قربانی بڑھائیں, ہم اپنے آپ کو جمائیں. یہ تو ہر سال کے 4 مہینے مانگ رہے رہتے ہر سال چیلا تو پابندی سے لگاؤ, وہ بھی نہیں ہے تمہارا. تو تمہارے علاقوں سے جو افزائش ہوگی وہ ہلکے سے سال میں 2 زندگی جمع کی. کیا مطلب؟ اس ہلکے میں جتنے تمہارے وقت لگاتے وہی نہیں لگا رہے ہو. نیا کا تمہیں سوال ہی نہیں ہے. ہر جگہ 4 مہینے کہیں 50 ہے, کہیں 100 ہے, کہیں 150 ہے 4 مہینے والے, اور چلے والے 300 ہے, 200 ہے. تو یہ جو لگا چکے وہی نہیں لگا رہے, اور سب سے پہلے ہم نہیں لگا رہے. آپ سے پوچھو, اگر آپ جائیں تو آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے جمع دی ہو جائے گی.
دیکھو اللہ کے بندوں جب اللہ نے لگایا ہے تو شکر گزاری میں پابندی کرو اور اپنی ذمہ داری سمجھو کہ جو ہمارے علاقے میں اور پورے ہمارے صوبے میں جو حالات غلط ہے اور مسلمان سستی میں ہے اس کی وجہ ہم ہیں. ہمیں اللہ نے توفیق دیا ہم حرکت میں آئے اور پابندی کے قربانی دیں. اتنی دیر بات سننے کے بعد بھی تم انشاءاللہ بھی دو سے نہیں بول رہے ہو. میں کئی مرتبہ ان کو جب بولو تو کوئی انشاءاللہ دو سے نہیں بولا کہ ہم کریں گے. تو جب تک تم اپنے دل پر کسی بات کا فیصلہ نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے زبردستی چھٹکا نہیں جائے گا. قرآن اللہ صاف نہ کہہ رہا ہے حضور دلوں کو آج بنا کھاؤ جس دل کو تم چاہو نہیں کہ ہم تمہاری زبردستی تمہیں چھٹکائیں گے. مہینے کے 3 دن کی پابندی تمہاری نہیں ہے, سال کے چلنے کی پابندی نہیں ہے. وقت تو نہیں کہا کبھی 2 سال میں جاتے ہیں کبھی 3 سال میں جا رہے ہیں. یہ میرے دوستوں اللہ کو پسند نہیں ہے. سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. ہاں حدیث کی روشنی میں رات کی بیمار لوگ بیٹھتے طبیعت خراب ہے تو اللہ نے تصرف خراب کر دے گا. میری مشکل ہے جو کہتے ہیں جب مشکل ادھر ہے. کون سا ادھر ہے؟ دکان پر بیٹھے کو ادھر کھا دے رہا ہے, اس کو کون ادھر کہہ رہا ہے؟ تو کام ہے ادھر آگے پیچھے کرنا ہی ہے. یہ سب چلا لگایا تو آگے پیچھے کرنے کا طے کیا تو اللہ چلے کی کبھی دے دی. پہلا چلا جو لگایا تھا ہم نے اس موقع پر ہمارے یہی کام تھے اور تمام میٹروں سے رکاوٹیں تھیں, لیکن دل پر لیا کہ چلا میں جانا ہے تو اللہ نے آسان کر دیا. ایسی یہاں ہے ہمارے بزرگوں نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر یہ کہا کہ دفعہ حصہ تو چلو سال کا قبلہ دو, مہینے کے 3 دن دو, روزانہ کے 2.5 گھنٹے لگاؤ. 10واں حصہ مانگا کہ چلو 9 حصے تو آئی دنیا کے, باقی 10واں حصہ تو لگاؤ پابندی سے اور محنت کرو. اس پر تو آئے کچھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو تبلیغ والے کہہ رہے ہیں, ذمہ دار کہہ رہے ہیں اپنے علاقوں کے. تو کام کیسے چلے گا؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ سے کہا اگر تم نے میرے دین کے تقاضوں پر ذرا بھی آگے پیچھے کیا اور تم پیٹ پھیری تو یاد رکھو تمہیں ہٹا کر جھوٹ پر کھڑا کر دوں گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم نے ذرا بھی میرے دین کے تقاضوں پر سستی کی تو تمہیں ہٹا دوں گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لاؤں گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. ہاں اسی میرے بھائی گندے کی بات ہے, بہت پتا تمہیں جمع کیا ہم نے اور تمہیں 12 سمجھایا ہے اور سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کرو. اس سے پہلے تمہیں الگ بٹھا کر باقاعدہ تمہارے مہینوں کے ایجنٹ تمہارے اوقات کی ترتیب بنائیں گے ہم نے, انشاءاللہ بنائیں گے, پابندی کریں گے. لیکن وہی رفتار بھی دیں گے کیونکہ یہی چاہتے ہو کہ پھر تم کی حالت میں آ جاؤ. اس کی مرضی یہ ہے. پھر دعا کرانے کے لیے آؤ گے, دعا کرو میں بہت پریشان ہوں, تو پریشانی کا رستہ تو تمہیں کھلوایا ہے اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر, اللہ کو ناراض کر کے. جو کام اللہ کے آگے تو نے اپنی ذمہ لی ہے اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا. ابھی ہوئے ہیں یہ تو کیا چل میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں سر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر اللہ نے ہمیں ایک راہ پہ ڈالا ہے اور ہم نے اگر اس میں ذرا بھی سستی کی اور خدا کی دین کے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا اور اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا کہ وہاں یہ صاحب نے بددعا کی ہے کہ اللہ جو آدمی اس کام کو سمجھ کر کام کو تو نے سمجھا
اور پھر بھی اس نے اس کام کو اس نے اس کام کو چھوڑا اور اس کے خلاف اس کے خلاف ہوا تو اللہ تو اس کے حالات کتنا بہتر کر دے. تو ایم پی میں تم ہو اور کون ہے ہمارے پاس, اور تمہارا یہ حال ہے کہ سال کا قبلہ نہیں, مہینے کے 3 دن نہیں, اپنی مسجدوں کی محنت نہیں پابندی تو ہوگی تو کون کہنے کے لیے آئے گا پھر. اور ہمارے یہاں ہوتا تو تمہارے تو آدھے ہر سال آتے ہیں, تو ہمارے آنے کے بعد تمہاری تبدیلی کیا ہوئی؟ جب بھی آتے تمہاری کارگزاری یہی ہے اور تمہاری اپنی ایسی کارگزاریاں ہیں. نئے آدمی کے بات کی بات ہے. اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو اور یاد رکھو کوئی آدمی تبلیغ سے بیٹھتا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بٹھایا جاتا ہے اور اس کی کوئی بھول ہوتی ہے, جس بھول کی بنیاد پر سے ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو, اور اللہ کو بہت بے نیاز ہے, محتاج ہمیں, اور محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو ہی کرو اور روزانہ ساتھ توبہ پڑھو, اور جس دن تمہارا ملاقاتوں میں جانا نہ ہو نا اس دن ساتھ توبہ کرو, اللہ میری کون سی بھول ہے. مہینے کے 3 دن جس مہینے تمہارے آگے پیچھے ہو, یاد رکھو یہ کوئی نہ کوئی ہماری غلطی اور ہماری کسی گناہ کی پاداش میں ہے. اور یاد رکھو تمہارا اپنے آپ کو دین کی محنت میں پیچھے کرنا, یہ تمہاری آئندہ کی نسلوں کا کیا ہوگا. جتنے حالات ایم پی میں ہو رہے ہیں آج کل, ہندوستان کے اور شعبوں میں نہیں یہاں یہ حالات چل رہے ہیں, کیوں؟ حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور تمہاری دنیا بھی آ رہے ہیں حالات, کیونکہ اسی دنیا نے دین کے تقاضوں سے اور نمازوں سے روکا ہے. اور یہ تو اللہ نے قرآن میں دھمکی دی ہے کہ اگر تمہاری بیوی, تمہارے بچے, تمہارا خاندان, تمہاری گھر کی راحتیں, تمہارے کاروبار, یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اور دین کی محنت کی محبت میں رکاوٹ بنیں گے تو یاد رکھو ہم اسے اور تم سے جدا کر دیں گے. پسو حتیٰ یاتِ کی تفسیر یہ کہا ہے کہ جو چیز اللہ کے دین کے بارے میں رکاوٹ بن رہی ہے خدا اس کے اور اس کے درمیان میں خدا جدا کر دے گا. اور اللہ نے قرآن میں دھمکی اس لیے دی صحابہ کو, تم سمجھ کر کہ تم اگر میرے دین کے تقاضوں پورے کر دو کہ میں تمہیں ہٹا دوں گا. ابھی سے سوچو کہ تمہارے کیا کیا حالت تمہارے دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر بھی ہمیں اس کا یہ نہیں ہے. تو کیا کرنا, کیا فیصلہ کرنا, بولو کیا کرنا ہے. دین کا کام کرنا نہیں کرنا بولو. دعا کرنا خدا ان کو ہٹا دوسروں کو لا دے, ایسی دعا کریں. کرنا ہے, ارے دین کا کام کرنا ہے, اس کو کرنا ہے, ہاتھ پوجا کرو. تو کیسے کرو, کبھی جیسے کرتے ایسے کرو گے نہیں. یاد رکھو یہ تمہاری دنیا کی وجہ سے تم دین کے کام کو پیچھے کر رہے ہو, یہ تمہارا چلنا ٹھیک نہیں ہے. یہ تم اللہ کی طرف سے تمہاری دنیا پر حالات کے لانے کو دعوت دے رہے ہو. بہت سمجھایا, خاموشی سے سمجھایا تم کو, لیکن ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا.
मत समझना کہ اللہ کے دین کی محنت خدا نے سمجھائی اور تمہیں ذمہ دار بنایا، اور اس کے بعد بھی تم اللہ کے دین کے تقاضوں کو پوچھا کرو گے دنیا کی خاطر، تو یہ دنیا تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. مہینے کے 3 دن نہیں دے سکتے، سال کا چلہ نہیں دے رہے تم لوگ. اور کتنی مرتبہ آپ بھی تمہاری ترتیب بنائی ہم نے سال کے چلے کی کون سے مہینے میں لگاؤ گے، اور پھر بھی لگا دے رہے ہو. اور تم نے اس سے پہلے ہم کو وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تو پابندی سے سال کا چلہ لگائیں گے، 3 چلے لگائیں گے، اور میں مقامی کام کریں گے. اور پھر بھی وہی کابلائٹ وہی ہے. تبلیغ میں تمہارا کیا لیا بتاؤ مجھے. تم تبلیغ میں تو خدا نے اس محنت کی برکت سے تمہیں دیا ہے، تمہاری دنیا بنائی اور تمہیں خدا نے عزت دی. اس کام کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے. کون کہہ جاتا ہے تمہیں علاقے میں دعوت کی محنت کی برکت ہے. لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں. تمہاری دنیا خدا نے اچھی بنائی ہے. تم نے کون سے کس کے کپڑے پہ ٹھیک پہننا ہے. اس کے ساتھ دل کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ نہیں دیکھ رہا کیا ہمارے ہم جس روح سے چل رہے ہیں تو اللہ کا دین ہے. کیا کرنا ہے بولو کیا کرو گے بولو. دین کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو لکھا کھڑے ہو کے لکھا اپنا کیا کرو گے. اس سال کے تمہارے چلے باقی ہیں. اس پر کتنے ایسے جن کے 2 3 3 سالوں کے چلے لگائے ہوئے، اور اس پر کتنے ایسے جو 3 دن پابندی سے نہیں دے رہے ہیں. اپنے گھر کے مقامی کام میں محسوس کیا ہے. تو اب کیا کرنا ہے یہ بتاؤ، کیا فیصلہ کر رہے ہو. انشاءاللہ. اور ہر ذمہ دار اپنے ساتھ ہر مہینے کی جماعت بنا کر جانا ہے. اور جو بھی سالانہ کی آپ کی ترتیب بنے وہ اللہ ہمت دے. 4 مہینے کی کر لو، کئی سال ہو گئے ہوں گے. جس کا بھی جوڑ نہ جائے. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا جماعت میں جا کر جڑ جاتا ہے. ابھی زندہ جماعت میں جا کر جڑ جائے گا